ہوا اس کے بعد یعنی اس کے سگنیچر بھی ہو گئے، تو اس وقت تک لگ ایسے رہا ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ ماضی کی جو 3 دفعہ اس نے ڈسیپشن کی تھی، دھوکہ دیا تھا ایران کو، ایک دفعہ پھر وہ اسی راہ پہ چل پڑا ہے، کیونکہ جے سی پی او اے جو 2015 میں ہوا اس میں سارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور دونوں امریکہ بھی ایران بھی اس میں مطمئن تھے، لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اس کو کہا کہ جی میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا، اور وہ کیا انہوں نے، اس میں سے یونیلیٹرلی وڈرا کر گئے۔ دوسرا پھر جو 25 میں ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے اور ڈیورنگ جو مذاکرات کے انہوں نے پھر ایران پہ اٹیک کر دیا، جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ نتیجہ خیز بن رہے تھے۔ ابھی پھر 26 میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے نام پر انگیج کیا ہوا تھا ایران کو، دوسری طرف خود وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور اینڈ جو آخری سیشن ہونا تھا جس میں کنکلوڈ ہونی تھی ساری باتیں، جو اس وقت کے ثالث تھے امانی، وہ خود کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کنکلوڈ ہو رہا تھا، اگلے دن پھر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی تھی کہ اس کے بعد ایرانیوں کا اسٹیٹ لیول پر بھی، سوسائٹل لیول پر بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جے سی پی او اے ہوا تھا 2015 میں، اس وقت کے سپریم لیڈر جو شہید آیت اللہ خامنئی تھے، اس وقت کی حکومت کے ساتھ انہوں نے ڈیفر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا اور وہاں کی جو ٹیم تھی ان کی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، تو سپریم لیڈر نے ڈیموکریٹک نامز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ ابھی پھر جو ایم او یو ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو پریزنٹ سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ خامنئی، انہوں نے بھی اس سٹیٹمنٹ میں، اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میں اس ایم او یو کے جو نکات تھے اس سے ایگری نہیں تھا، میری جو اوپینین تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ جائے، تو میں نے اس لیے اس کی اجازت دی اور ان کو کچھ گارنٹیز شاید ملی ہوں۔ اب یہ جو صورتحال بنتی ہے، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی باقر کالیباف صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ امریکہ میدان جنگ کے اندر ہم سے، اسے پتہ ہے کہ نہیں لڑ سکتا اور وہ کسی صورت ایران سے جیت نہیں سکتا۔ اس وجہ سے امریکہ نے اب کوئی نئی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑی چال اس وقت، ابھی جو بحرین میں 2 دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے سینٹ کام نے، اور اس میں ریجن کی تمام کنٹریز کو بلایا ہے، وہ اس وقت ایک نئے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ریجن میں ایران کے پارٹنرز ہیں ان کو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے سیریا میں جولانی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو حزب اللہ سے لڑانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور حماس کے ساتھ بھی، اور جو کرد ہیں عراقی ریجن میں بیٹھے ہوئے ان کو ایک دفعہ پھر مسلح کر کے، کیونکہ ماضی میں وہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکے تھے، ایک دفعہ پھر مسلح کر کے ان کو ایران کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان، ایرانی بلوچستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے شواہد مل رہے ہیں کہ وہ انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اسی طرح آپ یمن میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی جو حوثیز ہیں ان کے مخالف گروپوں کو ایک دفعہ پھر انہوں نے آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سارے کام میں پھر ریجنل کنٹریز کو انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایران نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو فارن انوالومنٹ ہے ہمارے ریجن میں، اس سے حالات مزید پیچیدہ ہوں گے، اور اس کے الٹرنیٹ کے طور پر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے اور قطر نے بھی ایک انیشیٹو لے لیا ہے